ہمیں سوچنے اور فیصلہ کرنے کے درمیان کا راستہ مشکل لگتا ہے تو ہمیں اپنے دماغ میں روشنی لانی ہوگی علم کی. ہمیں اس شعبے کے ماہرین سے سیکھنا ہوگا. اور آج کل تو محتاجی کوئی نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے. ٹو دی پوائنٹ آپ اصل مسئلے تک پہنچ سکتے ہیں. صحیح ڈیسیژن آپ کر سکتے ہیں جب آپ کا ڈیٹا صحیح ہو. یہ سمپل سی بات کہ وہ سوچتے ہیں اور ڈیسیژن تک نہیں پہنچتے، یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے. اور ان کی ول پاور بڑی مضبوط ہے. انہوں نے آپ کی خاطر سگریٹ چھوڑے ہیں اور ہوپ فلی آج بھی چھوڑے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ول پاور تو اچھی ہے، پر ول پاور خالی کافی نہیں ہوتی. ان کو اور زیادہ لرن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے ہیرے جیسے بیٹے کی وہ مدد کر سکیں. اور آپ سب ہیرے جیسے بیٹے ہیں اور آپ کے والدین نے آپ کی مدد کرنی ہے. اور اس کے لیے ہم آپس میں ہاتھ ملا کے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے، سوچنا اور آٹو پائلٹ پہ جانا، ان دونوں گیئرز کے درمیان ہماری زندگی ہوتی ہے. کب سوچنا ہے اور کب آٹو پائلٹ پہ جانا ہے، یہ ایک خوبصورت کمبینیشن ہوگی. مجھے بتائیے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مولوی پنجگانہ نماز میں آپ کو نماز پڑھنے کی ترکیب بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا. جب آپ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو امام مسجد آپ کو جمعے کی نماز پڑھنے کی ترکیب بتاتا ہے؟ نہیں بتا. جب آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کیا آپ کا امام آپ کو عید کی نماز پڑھنے کے بارے میں بتاتا ہے؟ تو جو کام ہم کبھی کبھی کرتے ہیں اور جو کام ہم روز کرتے ہیں، اس کا فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو کام ہم روز کرتے ہیں اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے مٹن کڑھائی بنانی ہے اور آپ بہت اچھی کوک ہیں تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کا بیٹا جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور روزانہ چکر دیتا ہے آپ کو، تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس ٹریپ سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ اس کے گیمز جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے جو گیمز کے رولز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے رولز پتہ کیا ہیں؟ کہ تسی بہترین اخلاق دا مظاہرہ کرو، آپ ہمیشہ سچ بولیں، آپ ہمیشہ قربانیاں دیں، آپ ہمیشہ مجھ سے پیار کریں، میرے کو کوئی امید نہ رکھنا، میرے تے نہ رہنا، جاگتے رہنا. وہ کس طرح تیزی سے لاڈلا بنتا ہے، میں تو بہت سیکھتا ہوں اپنے، میرے پیشنٹ تو میرے اساتذہ ہیں. کس طرح تیزی سے وہ لاڈلا بن جاتا ہے، کس طرح تیزی سے لاڈلا بنتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ ایسے چٹکی بجاتے دل مو لیتا ہے، کس طرح وہ لاڈلا بنتا ہے. لیکن گل کتنے جا کے مکدی پھر جب وہ آپ اسے لاڈلا بنا لیتے ہیں تو پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ اسے لعنت ملامت کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لاڈلا بنانے کا کیا فائدہ جس کا انجام یہ ہو کہ آپ اسے لعنت ملامت کر رہے ہیں. تو اتنا کام رکھیں، میٹھا اتنا ڈالیں جتنا ڈالنا چاہیے. زیادہ لاڈلا بنانے کی بھی نہیں ضرورت. کبھی کوئی بات ماننے والی ہوئی تو مان لی، زیادہ تر باتیں نہ ماننے والی ہیں. کیونکہ اس کے اندر اس کا ایک بیسٹ فرینڈ ہے جو آپ کا بیسٹ فرینڈ نہیں ہے. اس کے اندر ایک بیسٹ فرینڈ ہے جو اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اصل گل تو میں کراں گا، مننی تو میری ہے، باقی سارے دی سندا رہو، پر مننی تو میری ہے. بس چار میں سے ایک. لیکن جس کی کریونگ ہو اس کی چار چو ایک بھی کوئی نہیں. ہاں، جن کی کریونگ ختم ہو جائے ان کی چار میں سے ایک. جو عام بچے ہیں، جو نشہ نہیں کرتے، جو مسائل پیدا نہیں کرتے، چار میں سے ایک. اب جسٹ امیجن، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچے بالکل اسٹریٹ ہیں، اسکول جاتے ہیں، گھر کا کام کرتے ہیں، اسکول کا کام کرتے ہیں، وہ بچے جو کسی طرح کا ٹربل نہیں کرتے، نہ گڑبڑ کرتے ہیں، نہ برگر کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کی بات چار میں سے ایک. اور اگر کوئی ایڈکٹیو بیہیویئر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو بتا دیں کہ ابھی کچھ نہیں، تاکہ اسے پریکٹس ہو جائے کہ جب بات نہیں مانی جاتی تو کیسے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، جب بات نہیں مانی جاتی تو کیسے گزارا کرتے ہیں. تو یہ غور کرنے کی بات ہے. اور ایون میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی بات، نارمل میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے میاں بیوی، چار میں سے دو باتیں، اپنی چار میں سے تین،
اور کسی سٹرکچر کی چاروں باتیں مان لینی ہے. سٹرکچر سے مراد ہے ریلیجن، سٹرکچر سے مراد ہے قانون، سٹرکچر سے مراد ہے معاشرے کے رسم و رواج. وہ چار میں سے چاروں مان لیں. ہاں، معالج بھی سٹرکچر کی بات کرتا ہے تو چار میں سے چاروں مان لیں. لیکن آسان نہیں ہے، مشکل ہے، کیونکہ جب ہم بچہ پیدا کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے اس کی چار میں سے 9 باتیں مانیں. دل کرتا ہے، ٹیکا لگا ہوتا ہے، ماں کو ٹیکا لگا ہوتا ہے. ماں کا بھی قصور کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ٹیکا ٹھوکتا ہے کہ بچے کے دیوانے ہو جاتے ہیں ماں باپ. تو بس وہ جو ٹیکا ہے بچوں کو نہیں لگا ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں ان کو ماں باپ کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی، کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی خوشیوں کے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ جیتے ہیں، مرتے ہیں، وہ دکھ میں ہیں، وہ سکھ میں ہیں. ان کے اندر وہ ٹیکا ہے ہی نہیں. جب ان کی شادی ہوگی، جب ان کے بچے ہوں گے تو پھر ان کو ٹیکا لگ جائے گا. اور ٹیکا بیسیکلی ماں کو لگتا ہے، اثر باپ کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماں کے قریب ہی کہیں پھر رہا ہوتا ہے. جو ہی بچوں کے بچے ہوتے ہیں اس دن وہ اپنے ماں باپ کو کم از کم ایک بدلی ہوئی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیں. یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے. پہلے ان کو یونیلیٹرل، پہلے جب تک ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے تو وہ یونیلیٹرل رشتے کو سمجھتے ہیں، جو میرا رشتہ میرے ماں باپ سے ہے. جب میرے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر میں بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو سمجھتا ہوں کہ میرا ریلیشن شپ میرے ماں باپ سے اور میرے بچوں سے